اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ، اللہ تجھے پورا لینے والے ہیں اور تجھے اپنی جانب اٹھانے والے ہیں اور تجھے کافروں سے پاک کرنے والا ہے اور تیرے تابعداروں کو کافروں کے اوپر غالب کرنے والا ہے قیامت کے دن تک۔ پھر تم سب کا لوٹنا اللہ ہی کی طرف ہے، اللہ ہی تمہارے آپس کے تمام تر اختلافات کا فیصلہ کرے گا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ۔ پھر کافروں کو تو اللہ دنیا اور آخرت میں سخت تر عذاب دے گا اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ۔ لیکن ایمان والوں اور نیک اعمال والوں کو اللہ تعالیٰ ان کا ثواب پورا پورا دے گا اور اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ۔ یہ جیسے اللہ تیرے سامنے آیت پڑھ رہے ہیں، آیتیں ہیں اور حکمت والی نصیحت ہیں۔ إِنَّ مَثَلَ عِیسیٰ عِندَ اللہِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سیدنا عیسیٰ کی مثال ہو بہو سیدنا آدم کی مثال ہے، جسے مٹی سے بنا کر کے کہہ دیا کہ ہو جا، پس وہ ہو گیا۔ الحق من ربک فلا تکن من الممترین۔ تیرے رب کی طرف سے حق یہی ہے، خبردار شک کرنے والوں میں نہ ہونا۔
فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين۔ اس لیے جو شخص اس علم کے آ جانے کے بعد بھی اس میں جھگڑے تو کہہ دو کہ آؤ ہم تم اپنے اپنے فرزندوں کو اور ہم تم اپنی اپنی عورتوں کو اور ہم تم خاص اپنی اپنی جانوں کو بلا لیں، پھر ہم عاجزی کے ساتھ التجا کریں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کریں۔ خلاصے میں لکھتے ہیں کہ یہ آیات مباہلہ کہلاتی ہے۔ مباہلہ کے معنی ہے دو فریق کا ایک دوسرے پر لعنت یعنی بد دعا کرنا۔ مطلب یہ ہے کہ جب دو فریقوں میں کسی معاملے کے حق یا باطل ہونے میں اختلاف و نزاع ہو اور دلائل سے وہ ختم ہوتا نظر نہ آتا ہو تو دونوں بارگاہ الہی میں یہ دعا کرے کہ یا اللہ ہم دونوں میں سے جو جھوٹا ہو اس پر لعنت فرما۔ اس کا مختصر پس منظر یہ ہے کہ 9 ہجری میں نجران سے عیسائیوں کا ایک وفد نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور سیدنا عیسیٰ کے بارے میں وہ جو غلو امیز عقائد رکھتے تھے اس پر بحث و مناظرہ کرنے لگے۔ بالآخر یہ آیت نازل ہوئی اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مباہلہ کی دعوت دی۔ علی رضی اللہ عنہ، بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا اور حضرت حسن و حسین رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھی ساتھ لیا اور عیسائیوں سے کہا کہ تم بھی اپنے اہل و عیال کو بلا لو اور پھر مل کر جھوٹے پر لعنت کی بد دعا کرو۔ عیسائیوں نے باہم مشورہ کے بعد مباہلہ کرنے سے گریز کیا اور پیشکش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے جو چاہتے ہیں وہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ چنانچہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر جزیہ مقرر فرما دیا، جس کی وصولی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہ کو، جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امین امت کا خطاب عنایت فرمایا تھا، ان کے ساتھ بھیجا۔ بحوالہ ملخص از تفسیر ابن کثیر و فتح القدیر وغیرہ۔ إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم۔ یقیناً صرف یہی سچا بیان ہے اور کوئی معبود برحق نہیں بجز اللہ تعالیٰ کے، اور بے شک غالب اور حکمت والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ۔ پھر بھی اگر قبول نہ کرے تو اللہ تعالیٰ بھی صحیح طور پر فسادیوں کو جاننے والا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.